بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پیارے بھائیوں اور ماں اور بہنوں، ہماری زندگیوں میں خوشگواریاں، سکون، راحت، چین کیسے آئے، خاص طور پر اس ازدواجی زندگی کے اندر کیسے میاں بیوی چین اور سکون کے ساتھ رہنے والے بنیں، اس ٹاپک پر ہماری پچھلی ویڈیوز میں بھی بات ہو چکی ہے، اور خاص طور پر حقوق کے اوپر بات ہوئی تھی کہ بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق کیا کیا ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کو گھر کا صدر بنایا ہے، بیوی کے مقابلے میں ایک درجہ زیادہ دیا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیوز کے اندر شوہر کے اوپر بیوی کے کیا کیا حقوق شریعت مطہرہ کی جانب سے عائد ہوتے ہیں، اس پر بات کی جائے گی۔ تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نکاح کے بعد بیوی کے 3 حقوق ایسے ہیں کہ جو شوہر کے اوپر لازماً عائد ہوتے ہیں، اس میں کسی طرح کی شریعت نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ وہ 3 حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہے مہر، دوسرا ہے نفقہ، اور تیسرا ہے سکنا۔ مہر کسے کہتے ہیں؟ مہر کہتے ہیں کہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد عورت کی طرف سے شوہر کے اوپر جو قیمت اور جو سونا یا چاندی کی شکل میں یا قیمت کی شکل میں جو چیز لازم ہوتی ہے اسے مہر کہا جاتا ہے۔ اور نفقہ کہتے ہیں بیوی کا خرچہ، ہر مہینے کا ہو یا میاں بیوی آپس میں جو بھی ڈیسائیڈ کر لے، جو بھی طے کر لے، یا گھر کا خرچہ، یہ ساری چیزیں ملا کر نفقے کے اندر آ جاتی ہیں۔ تیسری چیز ہے سکنا۔ سکنا کہتے ہیں رہائش کی جگہ، یعنی مرد نے بیوی سے نکاح کیا ہے اور دوسرے خاندان سے، ماں باپ کے پاس سے دوسروں کی، یعنی ان کے ماں باپ کی لڑکی کو اٹھا کر لے آئے ہیں، نکاح کر کے لائے ہیں، تو اس کا حق بنتا ہے کہ اسے صحیح سلامت گھر دیا جائے، رہنے لائق گھر دیا جائے۔ تو یہ 3 حقوق ہیں جو شریعت مطہرہ کی جانب سے شوہر کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ ان میں ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ڈیٹیلز ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے مہر، جو شوہر کے اوپر بیوی کا حق لازم ہوتا ہے۔ مہر کو لے کر ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ایک الگ طرح کی کشمکش پائی جاتی ہے۔ کہیں تو افراط یعنی زیادتی پائی جاتی ہے، اور کہیں تفریط یعنی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے۔ افراط کا مطلب یہ ہے کہ بعض علاقوں میں دیکھا جائے تو عورتوں کی ڈیمانڈ اور ان کی مہر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر باقاعدہ اس علاقے کے لوگ شادی کرنے میں بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ تو لڑکوں کی عمریں شادی کی عمر سے بھی بہت آگے چلی جاتی ہے، اس کے بعد بھی نکاح نہیں ہوتا، اور وجہ معلوم کرنے پر بتایا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں نے مہر بہت زیادہ بڑھا رکھا ہے، جس کی ادائیگی پر ہم قادر نہیں ہیں۔ اور بعض جگہوں میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مہر کے اندر تفریط ہے، یعنی اتنی کمی ہے کہ ایسا لگتا ہے گویا کہ ایک وقت کا کھانا شاید اس کے اندر آ جائے کہ 2000 روپے یا مثال کے طور پر 2500 روپے اس طرح کا مہر لگایا جاتا ہے، جبکہ ایسے ہی نکاحوں کے اندر، ایسے ہی شادیوں کے اندر مہر کے مقابلے میں جہیز کو دیکھا جائے تو لاکھوں کروڑوں روپے کا جہیز ہوتا ہے، لیکن وہی ایک سنت اور شریعت کے مطابق عائد کیا ہوا حق دیکھا جائے اتنا کم ہوتا ہے کہ بس پوچھو ہی کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مہر کی 2 قسمیں ہیں، شریعت نے عائد کر رکھی ہے، مہر معجل عین سے اور مہر مؤجل یعنی حمزہ سے۔ مہر معجل کہتے ہیں ایسا مہر جو نقد ادا کیا جائے، ہاتھوں ہاتھ ادا کیا جائے، چاہے کیش ہو، چاہے سونے یا چاندی کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو۔ اور مہر مؤجل ہوتا ہے جو ادھار رکھ کر ادا کیا جائے۔ یہ 2 چیزیں شریعت مطہرہ نے عائد کی ہیں۔ ان 2 چیزوں کے اندر بھی بہت بڑی کمی اور افراط و تفریط کی امت مسلمہ شکار ہے، کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مہر ادا کرنے میں شوہر ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ اکثر نکاحوں میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ فی الوقت نکاح کے موقع پر تھوڑا بہت ادا کیا جاتا ہے اور باقی کا آدھے سے زیادہ مہر ادھار رکھا جاتا ہے،
اور زندگی بھر ادا کرنے کے بارے میں شوہر سوچتے ہی نہیں، مرد حضرات سوچتے ہی نہیں. اور بعض علاقوں میں تو یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنی بیوی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر شوہر رو رو کر یہ کہتا ہے کہ میری بیوی، میں تیرا مہر ادا نہیں کر پایا، مجھے معاف کر دینا. حالانکہ اس طرح کہنے سے مہر معاف نہیں ہوتا، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. وہ تو اس کا حق ہے جو لازم تھا شوہر کے اوپر، اب اس کو نہیں تو اس کے ورثہ کو ملنے والا ہے. خیر، مہر کے اندر جو افراط اور تفریط ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ مہر کے اندر شریعت مطہرہ نے مردوں کا اعتبار کیا ہے کہ مرد حضرات کی مالی وسعت اور حیثیت کا اعتبار کر کے یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر عورت کو مہر دیا جائے گا. بعض دفعہ شوہر بہت زیادہ غریب ہوتا ہے تو اس کے اوپر غریبی والا مہر عائد کیا جائے گا، اور بعض دفعہ شوہر مالدار ہوتا ہے، مالی وسعت اور حیثیت بہت زیادہ ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والا آدمی رہتا ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کے اوپر مہر لگایا جائے گا. لیکن مہر شوہر کے اعتبار سے لگایا جائے گا اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی. اب اکثر جو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں مہر مشہور ہے وہ مہر فاطمی ہی مشہور ہے، جو 500 درہم کے برابر ہوتا ہے اور 600 اس کے کچھ ملی گرام یا گرام کے برابر ہوتا ہے، 500 درہم کے برابر ہوتا ہے. اور یہ مہر فاطمی مسنون ہے، سنت کا اس کو نام دیا گیا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ مہر فاطمی دینے کے بھی وسعت نہیں رکھتے، اس کی طاقت نہیں رکھتے. تو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا ان کے لیے مہر فاطمی کو معاف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح ایک دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ مہر فاطمی 500 درہم کے بقدر روپیہ یا پیسہ یا سونا یہ آدمی کے اوپر لازم ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات آدمی اس سے زیادہ مالی وسعت اور حیثیت رکھتا ہے، تو کیا اس کے اوپر صرف مہر فاطمی ہی کو لازم کیا جائے گا یا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مہر لازم کر سکتے ہیں؟ تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل، رول ماڈل اور نمونہ ہے. اس زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت اوپر نیچے ہوتی رہی ہے. اس کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بھی سبق دیا ہے. بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے اور بعض مرتبہ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ شوہر بیچارہ رکشے والا ہے یا ٹھیلے والا ہے یا بہت ہی غریب کاروبار والا آدمی ہے جو مہر فاطمی تک دینے کی حیثیت اور وسعت نہیں رکھتا، تو پھر اس کے اوپر کیا لازم کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے اس کے اوپر کم سے کم 10 درہم لازم کیے ہیں. 10 درہم یہ مہر فاطمی سے بہت کم ہیں، تو یہ ایسے آدمی کے لیے لازم کیے گئے ہیں جو مہر فاطمی دینے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا. اب ایسے آدمی کو مہر فاطمی سے کم یعنی 10 درہم کے بقدر سونا چاندی یا اس کی قیمت دینا ہے. اب ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ نہیں، مہر فاطمی نہیں دیں گے تو نکاح ہی نہیں ہوگا. یہ بات غلط ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح کیا تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مالی حیثیت اور وسعت بہت کم تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کم سے کم درہموں کے اندر اور کم سے کم مہر ان کو دیا تھا. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مالی وسعت اور حیثیت کم تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کم سے کم مہر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تھا. اور باقاعدہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مالی وسعت اور حیثیت کے حساب سے حضرت ام سلمہ کو 10 درہم یعنی 3 تولہ 618 ملی گرام چاندی مہر دیا تھا. اور یہ بات باقاعدہ المعجم الاوسط نامی حدیث کی کتاب کے اندر مروی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَكَانَ مَهْرُ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كَأُمِّ سَلَمَةَ مَا يُسَاوِي 10 دراہم. حاشیہ ابو داؤد کے اندر بھی یہ بات ہے اور المعجم الاوسط اور مسند ابی اعلیٰ میں بھی یہ حدیث مروی ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کی حیثیت اگر کم ہو تو وہ کم مہر دے سکتا ہے. دوسرا مہر ہے مہر فاطمی، جس کی ہمارے معاشرے کے اندر ایک ریل پیل ہے، جس کو دیکھو وہ مہر فاطمی ہی دیتا ہے، چاہے وہ غریب سے غریب ہو چاہے کروڑ پتی سے کروڑ پتی ہو.
مہر فاطمی یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دیا ہے، اور اس کی مقدار 500 مشہور قول کے مطابق 500 درہم کے بقدر ہوتی ہے، اور آج کل کی اس کی رقم اور ریٹ جو بھی نکالا جائے تو وہ بنتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیکنڈ پوزیشن تھی، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مہر سے زیادہ مالی وسعت اور حیثیت رکھتے تھے تب۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر ام حبیبہ بھی عطا کیا ہے اپنی زندگی میں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ تو وہ کتنا مہر تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو مہر دیا، وہ ابو داؤد اور نسائی شریف میں مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام حبیبہ کو 4000 درہم مہر میں عطا کیے۔ 4000 درہم جو مہر فاطمی سے بہت زیادہ بنتے ہیں، وہ تو 500 درہم تھے اور یہ 4000 درہم ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ مہر فاطمی سے زیادہ جب اللہ کے نبی کی وسعت اور حیثیت ہو گئی تو اللہ کے نبی نے وہ بھی دیا ہے۔ یہ تیسرے نمبر کا مہر ہے۔ اور چوتھا مہر آتا ہے مہر ام کلثوم۔ حضرت ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے پیدا ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ 40,000 درہم مہر پر نکاح فرمایا تھا۔ 40,000 درہم مہر پر، کتنا زیادہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ مہر کی مقدار شوہر کی حیثیت اور وسعت کے حساب سے لگائی جائے گی۔ اگر وہ بہت ہی غریب ٹھیلے والا، رکشے والا یا ایسا آدمی ہے جو مالی اعتبار سے کم ہے، تو مہر فاطمی جو 500 درہم ہے اس سے بھی کم، یعنی 10 درہم صرف اس کے اوپر مہر عائد ہوگا۔ اس سے زیادہ ہے تو مہر فاطمی یعنی 500 درہم ہے، اس سے زیادہ ہے تو مہر ام حبیبہ یہ دیا جا سکتا ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو مہر ام کلثوم یعنی 40,000 درہم آدمی دے سکتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں غریب سے غریب ہے تو وہ بھی، اور امیر کروڑ پتی سے کروڑ پتی ہے تو وہ بھی مہر فاطمی دے رہا ہے، جو عورتوں کے اوپر ایک طرح کا ظلم ہے۔ یہ حق تلفی ہے کہ شریعت نے آپ کو مکلف بنایا تھا اپنی وسعت کے مطابق ادا کرنے کا، اور آپ نے کم سے کم میں اپنی عورت اور بیوی کو راضی کر لیا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہ انوار نبوت کے حوالے سے ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، اور ہر بات کے تحت حدیثوں کے حوالے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور دوسروں تک یہ بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اس لیے کہ یہ باتیں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں بہت کم بولی جاتی ہیں اور سنی جاتی ہیں۔